امام صاحب رکوع میں ہوں اور کوئی شخص دیر سے آتا ہے اور اب شامل جماعت ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آتے بس تکبیر کہی اور فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیں طریقہ تو درست نہیں ہے۔ اس کا طریقہ صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی امام رکوع میں ہے، آپ آئیں، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر لگائیں اور صرف ایک بار سبحان اللہ کی مقدار بھی اگر آپ کھڑے رہے تو کافی، فقہاء نے لکھا ہے، اور پھر فوراً آپ دوسری تکبیر لگاتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اگر یوں کیا کہ ایک ہی تکبیر لگائی اور لگاتے بس رکوع میں چلے گئے تو اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی اور یہ رکعت بھی نہیں ملے گی، لہٰذا تھوڑا سا آپ کو تکبیر لگا کے کھڑا ہونا ہوگا، پھر اگلی تکبیر لگا کر آپ رکوع میں شامل ہوں۔ رکوع میں کتنا شامل ہونے سے رکعت ملے گی؟ سہیل مسعود علی گڑھ سے، اگر امام رکوع میں ہو تو ہمیں کتنی دیر رکوع میں رہنا پڑے گا کہ ہمیں رکعت مل جائے؟ امام اگر رکوع میں ہے اور آپ بھی رکوع میں گئے، یعنی آپ آئے اللہ اکبر کہہ کے آپ ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوئے اور فوراً رکوع میں چلے گئے، جب آپ رکوع میں گئے ہیں تو امام اس وقت رکوع سے اٹھ رہا تھا اور اس دوران آپ کی امام سے ملاقات ہو گئی تو بھی آپ کا رکوع ہو جائے گا، اور آپ ایک تسبیح کے بقدر رکوع میں رہیں اور اٹھ جائیں تو یہ رکعت کاؤنٹ ہوگی۔ لیکن امام اگر قیام کے قریب پہنچ گئے پھر آپ نے رکوع کیا تو پھر آپ کا رکوع نہیں ہوگا، یعنی رکوع نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ پھر Wake up to reality۔ بھائی نے سوال کیا کہ نماز میں کچھ لوگ آتے ہیں، رکوع کی حالت کو پانا چاہتے ہیں امام کے ساتھ اور بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ابھی جھکتے نہیں ہیں کہ امام صاحب اٹھ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے رکوع میں رکعت کے مسئلے پر علماء میں اختلاف ہے۔ رکوع میں ملنے سے رکعت مل جائیں گی، اس معاملے میں علماء میں اختلاف ہے، ٹھیک۔ اکثریت نے کہا کہ مل جائیں گی، ٹھیک، یا کچھ نے کہا کہ مل جائیں گے اور کچھ نے کہا کہ نہیں ملیں گے۔ حنابلہ جتنے علماء ہیں جو کہ سعودی کے جو علماء ہوتے ہیں، سب نے کہا کہ رکعت رکوع میں پائی گئی رکعت مل جائیں گی، لیکن حنابلہ کے علاوہ اگر آپ کچھ علماء کی بات لیں گے تو کہیں گے نہیں ملیں گی۔ تو اس میں نے اس لیے کہا اختلاف ہے۔ جب کسی مسئلے پہ اختلاف ہے اور دونوں علماء جو ہیں قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں تو آپ ان کے دلائل پڑھیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ مطمئن ہو کے عمل کریں۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ جب کوئی کہتے ہیں تو لوگ اس پہ بحث اور لمبا ایک معاملہ چھڑ جاتا ہے بحث کا، تو لہٰذا آپ دلائل پڑھیں، دلائل پڑھ کے ان کے دلائل آپ کو جو قوی اور مضبوط لگے آپ اپنی چوائس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، چونکہ دونوں قرآن و سنت کے ماننے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہو، لیکن جہاں تک معاملہ رہا رکوع میں پانے کا بھی، تو وہ تبھی ہوگا جب آدمی آئے، رکعت باندھے، پھر رکوع میں جائے اور رکوع کی تسبیحات پڑھ لے، اتنا امام کے پیچھے ملے تو ہوگا۔ یہ تو ہرگز نہیں کہ دوڑتے ہوئے آ رہے بس یوں اللہ اکبر کر کے نیچے جھکنے تک تو امام صاحب سمیع اللہ بول رہے انہوں جھک رہے، یہ کہاں سے پانا ہوا ہے؟ امام کے ساتھ آپ کم از کم ہوتے، اگر وہ رائے لے بھی لی جائے کہ رکوع میں مل جاتا ہے تو یہ مانا تو نہیں ہے، اور یہ بھی ہرگز مانا نہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، چونکہ کچھ علماء بتا رہے ہیں اور دلائل دے رہے ہیں۔ آپ کیا کریں، قیام کو جان بوجھ کے چھوڑیں، بیٹھو ذرا امام صاحب لمبا لیتے فجر میں، اس لوگ فجر امام صاحب لمبا کرتے بلکہ آرام سے گھر سے نکلتے جب اقامت ہوتی، تاکہ وہ پہلی صورت تو لے لیں گے 30-40 آیتوں والی، آرام سے آ کے طہارت وارت بالکل وضو کر کے آ کے بالکل ایک دم منہ صاف کر کے آئے، جب انہوں جھک رہے تو ماشاء اللہ چونکہ رکوع میں رکھا اللہ، اور رکوع بھی پورا حاصل کر رہے ہیں، لیکن نیت پہلے سے قیام چھوڑنے کی ہے۔ اگر رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اگر ہم اس بات کو اس دلیل کو مانتا بھی ہے تو یہ اس چیز کی دلیل نہیں کہ قیام کو چھوڑ کے رکوع پاؤ اور پھر رکعت پالو، یہ آدمی تو جان بوجھ کے کھلواڑ کر رہا ہے۔ اگر وہ تھا بھی کسی کے لیے تو اس کے لیے تھا جو چھوٹ جائے مجبوراً، جس کا قیام لیٹ ہو گیا تھا کسی وجہ سے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے ایک جز القراء بھی لکھی ہے، اس کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 274 نمبر یہ حدیث موقوف ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، آپ کے پیج پر ریفرنس 9، للامام سکتتان، امام کے لیے ہوتے ہیں 2 سکتے، امام 2 سکتے کرتا ہے تلاوت کرتے ہوئے، ایک سورۃ الفاتحہ سے پہلے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی قرات کرنے کے بعد امام کے ہوتے ہیں 2 سکتے، فاغتنموا القراءۃ فیہما، تو تم غنیمت سمجھو ان 2 سکتوں میں قرات کرنے کو، بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو، ان 2 خاموشیوں میں جو امام خاموش رہتا ہے اس ٹائم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو۔
یہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ سکتوں میں پڑھنا ہے جب امام خاموش ہوتا ہے، اور یہ سکتے پہلی رکعت میں 2 ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت جب شروع کرتے تھے تو سکتہ نہیں کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ آپ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے تھے. ہاں پھر رکوع سے پہلے سکتہ کیا کرتے تھے. اور سکتوں کا بھی ثبوت، پہلا سکتہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے پہلے ثنا پڑھا کرتے تھے، اس کا سکتہ کرتے تھے. اور اسی میں صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سکتہ ہوتا کہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے وہ لوگ. تو یہ پہلا سکتہ ہوتا تھا. اور دوسرا سکتہ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 777 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 845 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے قرات کرنے کے بعد ایک لمبا سا سکتہ کیا کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جو لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے اس سکتے میں، اس خاموشی کے اندر قرات کر لے. تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا. آگے انشاءاللہ یہ مزید کھل کے میں یہ ساری چیزیں بیان کروں گا. ریفرنس نمبر 10، آخری ریفرنس آپ کے پیج کے اوپر، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. جز القراء انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 132 نمبر حدیث موقوف امام بخاری نے جز القراء کے اندر لی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لا یجزئک الا ان تدرک الامام قائما قبل ان یرکع، تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنی رکعت کو شمار کرے یہاں تک کہ تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پالے. اب یہ دیکھ لیں کیا فتویٰ ہے. یہ کہتے ہیں جی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. امام ابو ہریرہ کا فتویٰ. یہ کوئی بات کے اماموں کا نہیں ہو رہا جدھر لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کے امام بنائے ہوئے ہیں اور وہ جھگڑا کرتے ہیں. یہ امام ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہ تیرے لیے وہ رکعت شمار کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس رکعت میں تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پالے. اور اس سے اگلی روایت امام بخاری سیدنا ابو سعید خدری کی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جز القراء کے اندر 133 نمبر کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر تو رکوع میں شامل ہو. 133 نمبر روایت یہ ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، ورنہ وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. باقی وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم سے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ اول، ایک ابو بکرہ بھی ہیں کہ جی وہ ایک دفعہ نماز میں شامل ہوئے اور رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آندہ تم اس طرح مت کرنا، نماز کے شوق کے لیے جب آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ. کہتے ہیں دیکھیں جی نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا تو بھئی ساتھ کیا فرمایا کہ آندہ ایسے نہ کرنا. پھر امام بخاری نے وہ کلاس لی ہے نا اہل کوفہ کی جز القراء کے اندر اس روایت کے اوپر کہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آندہ ایسے مت کرنا، اور تم نے پکڑ کے یہ فارمولہ بنا دیا کہ رکوع کے اندر رکعت مل جاتی ہے. وہ تو اس کو پتا نہیں تھا، کسی نے یہ رزلٹ نہیں نکالا، تم نے اپنی طرف سے یہ رزلٹ نکال دیا اور جعلی قسم کی فتویٰ جو لوگوں کو بتا دیا. ان کا تیری جرت کہ اللہ کے محبوب کہہ رہے کہ آندہ ایسی حرکت مت کرنا اور تو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہمیشہ ہی حرکت کرو اور رکعت شمار کر لو. دیکھیں نا عقل بھی تو کام کرتی ہے. اور یہاں امام ابو ہریرہ اور امام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما، میں یہ جان بوجھ کے امام کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ امام کا لفظ یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں بول رہے ہیں، اصل امام تو امت کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہے. ان کے فتوے آپ ذرا سنیں کہ تیرے لیے جائز ہی نہیں تو اپنی رکعت شمار کرے جب تک کہ تو امام کو قیام کی حالت میں نہ پالے، قیام فرض ہے. اور ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں تیرے لیے جائز ہی نہیں رکوع کرنا جب تک تو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھ لے، وہ رکعت ہی شمار نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا. تو بہرحال یہ دونوں روایتیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو رکعت شمار کرے، یہ عبد الرحمن تابعی سے ہے، اور اسی تابعی نے ابو سعید خدری سے بھی روایت کی کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر رکوع نہ کرنا. تو دونوں ایک ہی بندے کی روایتیں ہیں. اس سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ اس بندے نے یہ ویژن امت تک پہنچا دیا کہ دو صحابہ نے مجھے مسئلہ کلیئر کر دیا. امام ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم امام کے پیچھے جب تک قیام نہ حاصل کرو رکعت نہ شمار کرنا، اور امام ابو سعید خدری نے فرمایا کہ جب تک فاتحہ نہ پڑھ لو اس وقت تک رکوع میں مت جانا. بالکل واضح ہو گیا. الحمدللہ علی کل حال. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو
भूल